قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، عید الاضحیٰ کا بابرکت مبارک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کی خوشیاں ہم سب کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ ہر کام محض اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیونکہ آج کے دن سے بڑا خاص تعلق ہے، اس لیے تھوڑے سے وقت میں ان کا ذکر مبارک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کئی آزمائشیں اتاری ہیں، کئی امتحان اتارے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، سرخرو ہوئے ہیں۔ کبھی زبان پر کوئی شکوہ نہیں آیا، کبھی کسی قسم کا کوئی ناشکری کا کلمہ زبان پر نہیں آیا، بلکہ ہر حال میں، ہر دکھ میں، ہر سکھ میں ہمیشہ ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہے ہیں۔ کاش ہمیں بھی ان کی اس مبارک سنت پر عمل نصیب ہو، ہمارے اوپر بھی جتنے شکوے آئیں، جتنے غموں کے پہاڑ آئیں، ہمارے قدم ڈگمگائیں نہ، بلکہ حق کے راستے پر ہمیشہ ہم لوگ ثابت قدم رہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بے شمار امتحانات، ایک امتحان تو یہ کہ آپ کی ساری برادری، حتیٰ کہ آپ کا چچا بھی بتوں کے پجاری تھے، تو آپ نے ان کو سمجھانا تھا جو آپ کے خونی رشتے تھے، اور اپنی برادری والوں کو، اپنے علاقے والوں کو سمجھانا تھا۔ تو جب یہ کہنا ہو کہ تمہارا رب جو ہے جھوٹا بت، یہ بت جو ہے یہ تمہارا رب نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، تمہارا رب الہکم الہ واحد، تمہارا پروردگار ایک پروردگار ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب کسی کے رب کو جھوٹا کہا جائے گا تو اگلے کے جذبات تو مشتعل ہوں گے نا۔ جب جذبات بھڑکیں گے تو پھر دشمنی، عداوت، مخالفت جنم لے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو، ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا کہہ کر ان سب کی دشمنی کو مول لیا، لیکن اس معاملے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ علاقے والے ہیں، برادری والے ہیں، رشتہ دار ہیں، میرا اپنا چچا ہے، یہ مجھ پر زور ڈالتا ہے، اپنے ناراض ہوتے ہیں، چچا ناراض ہوتا ہے، فلاں ناراض ہوتا ہے،
تو میں اس دعوت اور تبلیغ کے کام کو اور توحید اور رسالت کی دعوت کو چھوڑ دوں؟ نہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر رشتے کو بعد میں رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کو ہر تعلق اور ہر رشتے پر مقدم رکھا ہے۔ تو اس امتحان میں بھی آپ کیا رہے ہیں؟ ثابت قدم رہیں۔ دوسرا امتحان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے اخیر عمر میں جا کر مالا مال فرمایا۔ جوانی میں دعائیں مانگتے رہے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک بچہ عطا فرما۔ اللہ سنتا ہے، قبول بھی فرماتا ہے، ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن قبول جب اس کی مرضی ہو پھر فرماتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے، کرتے کرتے 90 سال کی آپ کی عمر ہوگی، تب جا کر آپ کے ہاں پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر 100 سال سے آپ کی عمر جب کراس کر گئی تو آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ہمارے ہاں تو 2-4 سال دعائیں مانگ کر کہتے ہیں یار ساڑی تو اللہ سنتا ہی نہیں، کی کریے، دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اتنے ترلے کر لیے، منتیں کر لی، صدقے کر لیے، خیرات کر لیے، توید لے لیے، دھاگے لے لیے، دم پڑوا لیے، پانی پر دم کروا لیا، دم پھوکا، سب کچھ کر لیا، دعائی کروا لی، اللہ مانتا ہی نہیں، اللہ کرم ہی نہیں کرتا، مہربانی نہیں کرتا۔ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کی عمر ہے، ابھی بھی کہتے ہیں یا اللہ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، تو اب بھی چاہے تو مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما سکتا ہے۔ تو اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ کتنا زبردست امتحان تھا کہ جوانی ساری گزر گئی، اولاد نہیں ہے، بڑھاپے میں جا کر اولاد ہوئی، لیکن پھر بھی زبان پر کبھی کوئی شکوہ آیا نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ہون دین دا کی فائدہ نہ۔ اچھا، پھر اللہ نے 90 سال کی عمر میں بیٹے اولاد دی، ایک یہ امتحان۔ دوسرا امتحان یہ پڑا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، ابھی ماں کا دودھ ہی پیتے ہیں، تقریباً 6 ماہ عمر ہے، اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، ان دونوں کو لیں اور یہاں سے ہزاروں میل دور جہاں پر آج مکہ آباد ہے، اس وقت تو جنگل تھا، اللہ نے فرمایا یہاں چھوڑ کے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ یا اللہ 90 سال کی عمر میں بیٹا دیا، اس کو بھی جنگل میں چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے، روٹی کون کھلائے گا، پانی کون پلائے گا، ضرورتیں کون پوری کرے گا، ان کا خیال کون رکھے گا، یا اللہ میں باپ ہوں، میرا دل نہیں لگے گا، میں پریشان ہو جاؤں گا، میری گھر والی اداس ہوگی، یا اللہ ہمارا کیا بنے گا۔ نہ آگے سے کوئی لفظ بھی نہیں بولا، یہی کہا کہ یا اللہ جس میں تو راضی ہے میں بھی اسی میں راضی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بیٹا جو 90 سال کی عمر میں عطا ہوا، اس بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت حاجرہ کو یہاں جنگل میں چھوڑ دیا جہاں پر آج مکہ آباد ہے۔ اچھا، چھوڑ کر واپس چل دیے۔ حضرت حاجرہ نے دیکھا نا واپس جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر، پیچھے دوڑ پڑی، اے اللہ کے خلیل، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر بولی اے اللہ کے خلیل، کوئی جواب نہ دیا۔ پونے 7 تقریر ختم ہوئے گی، ٹھیک ہے۔ عید کا جو جماعت کا نماز کا جو اعلان ہوا تھا 6:45 بجے، تو سب حضرات سے گزارش ہے جو ابھی روڈ پر کھڑے ہیں سامنے یا گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے جلد تشریف لے آئیں۔ سبحان اللہ کہیے۔ حضرت حاجرہ پیچھے دوڑی اور کہتی ہیں اے اللہ کے خلیل، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر بولی اے اللہ کے خلیل، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر بولی اے اللہ کے خلیل، آپ نے جواب نہ دیا تو بول پڑی، کہتی ہیں کیا اللہ نے آپ کو آرڈر دیا ہے ہمیں یہاں جنگل میں تنہا چھوڑنے کا؟ فرمایا ہاں، یہ میرے اللہ کا آرڈر ہے۔
تو آگے سے اللہ کی بندی بھی سبحان اللہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے خلیل پھر آپ پریشان نہ ہوں، جس اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ اللہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جو اللہ وہاں ہماری حفاظت فرماتا تھا وہ رب یہاں بھی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ایک یہ امتحان تھا کہ بچپن میں ابھی آپ کا بیٹا ہے، 6 ماہ کی عمر ہے، خود سے جدا کرنا ہے۔ اچھا 6 ماہ کے بعد آپ ملنے آیا کرتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے پاس۔ یہ کڑا امتحان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گزرا، اور پھر اور بھی بہت سارے امتحانات۔ جب آپ نے قوم والوں کو بت پرستی سے منع کیا، لوگ باز نہ آئے، اور آپ فرماتے تھے اوے بتوں کے پلے کوئی شے نہیں، یہ کخ تمہارے کام نہیں آ سکتے، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، ان کے آگے سے مکھی کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو یہ اپنے چڑھاوے بھی چھڑا نہیں سکتے، تو یہ تمہارے کیا کام آئیں گے۔ جب آپ نے ان کے بتوں کی برائیاں بیان کی نا تو قوم والے کہتے اے ابراہیم آپ ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کریں، ان سے دشمنی مت کریں، ان کے بارے میں ایسے ویسے جملے مت کہا کریں، اس لیے کہ یہ ہمارے بت بڑی شان والے ہیں، ان کو اگر جلال آ گیا تو تمہارا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تمہارے بت میرا کیا بگاڑیں گے؟ فرمایا وہ دن ضرور آئے گا انشاءاللہ تم دیکھو گے میں تمہارے بتوں کا کچمبر نکال دوں گا، تمہارے بتوں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دوں گا۔ قوم والے سارے میلے پر چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بت خانے میں، سامنے مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، رنگ برنگے لڈو رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتوں کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بت ہے، کیا جواب دینا ہے؟ فرمایا کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی جواب نہ ہے۔ فرمایا کھاؤ نہیں تو میں ماروں گا۔ جب کسی نے نہ کھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا، ایک ایک بت کو مارنا شروع کر دیا، کسی کے کان اتار دیے، کسی کا ناک اتار دیا، کسی کی گردن اتار دی، کسی کا پیٹ پھاڑ کے رکھ دیا، سارے بتوں کا ستیہ ناش کر دیا، بڑا بت بچا دیا اور کلہاڑی پکڑی اس کے کندھے پر لٹکا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے، قوم والے آئے اور آ کر دیکھا بتوں کا تو ستیہ ناش ہوا پڑا، سارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ہمارے بتوں کو کس نے مارا؟ کہنے لگے اوے کس نے یہ ظلم کیا؟ کون ایسا بندہ جس نے یہ کام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا قالوا سمعنا فتى، ہم نے ایک نوجوان سے سنا تھا یذکرہم، وہ ان بتوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کیا کرتا تھا، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو کہنے لگے بلاؤ نا ان کو، ذرا پوچھتے ان سے یہ کام کیوں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا، آپ سامنے آگے قوم والوں کے، کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کو تم نے مارا ہے؟ یہ الفاظ بھی دیکھیں، وہ خدا ہی کیا جو کسی سے مار کھائے۔ کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہنے لگے اے ابراہیم ہمارے بتوں کی لتریشن تم نے کی ہے، ہمارے خداؤں کو تم نے مارا ہے، ان کی پٹائی تم نے کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا حکمت بھرا جواب ارشاد فرمایا، فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، فرمایا اگر یہ بول سکتے ہیں تو پوچھ لو، مجھے تو لگتا ہے یہ جو ان کا بڑا ہے نا اس نے کیا یہ سب کچھ، یہ بڑا تھا مٹھائی پر لڑ پڑے ہوں گے، اس نے کلاڑی اٹھائی سب کو مار دیا، ٹکانے پہ لگا دیا، مجھے لگتا ہے یہ اسی کا کام ہے۔ ان فاسألوہم، پوچھو نا، ان کانوا ینطقون، اپنے خداؤں سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں تو تمہیں بتائیں گے۔ تو قوم والوں نے اپنے سر جھکا دیے اور اپنے دل کے اندر کہنے لگے فقالوا انکم انتم الظالمون، اوہ افسوس یار ہم کتنے ظالم لوگ ہیں، کتنے ظالم گئے گزرے آدمی ہم، ان بتوں کو پوچھتے رہے جو یہ بھی نہیں بتا سکتے ٹیوننگ کس نے کی ہے، مارا کس نے ہے، جو یہ بھی نہیں بتا سکتے، ہم نے ان کو رب مان لیا۔ اچھا پھر ہدایت پھر بھی نہ ملی، یہ اپنے دل میں سوچا، سر جھکا دیا، پھر کہنے لگے یا ابراہیم آپ کو پتا ہے قد علمت ما ہؤلاء ینطقون، کہنے لگے آپ کو پتا ہے یہ بیچارے بول نہیں سکتے، یہ نہیں بول سکتے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا تف ہے تمہارے اوپر، تف ہے تمہارے بتوں کے اوپر، اور ان کو پوچھتے تھے جو آج یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ مارا کس نے ہے۔ فرمایا اس اللہ کی عبادت کرو نا جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جن بیچاروں کا یہ حال ہے کہ اپنے ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام پر اگلا امتحان شروع ہونے لگا۔ قوم والوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، چلو اے سارے اکٹھے ہو جو، لکڑیاں جمع کرو، اور اپنے خداؤں کی مدد کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلا دو۔ ہر کافر نے اپنے حصے کی لکڑیاں جمع کی، کسی نے کہا جی میری اتنی، دوسرے نے کہا میری اتنی لکڑیاں، کسی نے کہا میری طرف سے اتنیاں، سب نے لکڑیاں جمع کی، تیل جمع ہو گیا، گھی جمع ہو گیا، بہت بڑا لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا، آگ لگا دی گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں؟ آگ کا اتنا بڑا بھمبڑ ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا، آپ کو آگ کے اندر کیسے ڈالا جائے؟ تو اس وقت شیطان آیا اور اس نے کہا جی یہ منجنیق بنا لو، یہ غلائر ٹیپ ایک چیز تھی تو بنا لو، اس کے اندر ان کو ڈالو اور ایسے چھوڑو گے تو پریشر کے ساتھ یہ آگ کے اندر چلے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ کے چیخے کے اندر پھینکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی آگ کے اندر پہنچے نہیں تھے، جبرائیل آ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک یہ امتحان تھا کہ آپ کو آگ کے اندر ڈالا جانا تھا، اور واقعی ڈالا گیا، لیکن آگے اللہ کی شان، جب آپ آگ کے اندر گئے تو اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر اور سلامتی والی ہو جا۔ اچھا یہاں پر ہمارا مزاج ذرا سمجھیے گا، اور بڑی ایک لطیف سی بات ہے، وہ ذرا غور کیجیے گا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے پر چوری کا الزام ہے، ذرا توجہ کیجیے گا، ایک بندے پر چوری کا الزام ہے، گواہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں چل قسم دے، لے آؤ قرآن پاک۔ وہ بندہ وضو کر کے آتا ہے، قرآن پاک اٹھانا چاہتا ہے، بندے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار ہو گیا، تیری قسم ہو گئی، تیری قسم ہے ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو چل مسجد میں جا کر قسم دے۔ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں مسجد میں جاتا ہوں، وہ اٹھے گا، ہمارے بندے کہتے ہیں بس یار ٹھیک ہے ہو گیا یار چھوڑو، بس جو چل پڑا سمجھو ہو گیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں دیکھیں، اللہ نے فرمایا نا بیٹے کو چھوڑ کے آئیں، تو چھوڑنے کے لیے چلے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس ہو گیا، چھوڑ کے آنا پڑا، آگ میں جانا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے آگ میں جانے کے لیے، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس ہو گیا آپ تیار ہو گئے تو یہ کافی ہے، نہ، آپ واقعتاً آگ میں گئے تو پھر اللہ نے مہربانی کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ان دونوں نے اپنی گردن اللہ کے حکم کے آگے جھکا دی، اپنا ماتھا اللہ کی بارگاہ میں ٹیک دیا، یا اللہ ٹھیک ہے جیسے تیرا حکم، میں اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس ٹھیک ہے میں نے تمہیں چیک کر لیا، تم تیار ہو تو بس ٹھیک ہے تمہاری قربانی ہوگی، نہ، امتحان اینڈ تک پہنچا ہے، آخری نتیجے تک پہنچا ہے۔ قربانی کا آرڈر ہوا، قربانی کی رضا بھی ظاہر ہوئی، پھر چھری لے کر گھر سے چلے بھی ہیں، جا کر اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا بھی ہے، اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنی مرضی اور خواہش پر ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی باندھے ہیں، گلے پر چھری بھی چلانا شروع کی ہے۔ اب جا کر امتحان ختم ہوا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے آ کر دمبا نکال لیا، دمبا ڈال دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو نکال لیا۔ چھری پہلے نہیں چل رہی تھی، اب یکدم چھری چل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خوشی کے ساتھ پٹی اتاری، دیکھا اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ادھر دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔
اللہ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ان کی جگہ ہم نے ایک بہت بڑے دمبے کی قربانی کو قبول فرمایا۔ تو یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو امتحان آتا ہے وہ صرف ارادے کی حد تک نہیں تھے، کیا آپ نے بس ٹھیک ہے آگ کے اندر جانے کے لیے ریڈی ہو گئے تھے بس، نہ، آپ آگ کے اندر گئے، بیٹے کی قربانی کا آرڈر آیا تو جیسے ہمارے کہتے ہیں بس یار تو نے قسم اٹھانے کا ارادہ کر لیا تو تیری قسم ہوگی، تو کہتا ہے میں مسجد میں جا کر صفائی دیتا ہوں بس ٹھیک ہے تیری قسم ہوگی، ایسا ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ نے اس امتحان کو اینڈ آخری نتیجے تک پہنچایا ہے، میرا خیال ہے اس لیے کہ جن لوگوں کو اللہ کے نبیوں کی عظمت ہضم نہیں ہوتی، اللہ کو پتا تھا کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملے، میں اینڈ تک پہنچا کر اس امتحان کو ختم کروں گا۔ اگر میں کہوں قربانی دیں بیٹے کی، وہ کہیں میں دیتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر چھری ہاتھ میں پکڑ کر قربانی کے لیے چل پڑتے، اللہ فرماتا ٹھیک ہے تمہاری قربانی میں نے قبول کر لی، بس بہت ہے، اس کی جگہ دمبا ہم بھیج دیتے ہیں۔ اللہ وہاں پر بھی روک سکتا تھا لیکن نہیں روکا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو لوگوں کی نیت بھی معلوم ہے، لوگوں کی طبیعت بھی معلوم ہے۔ کوئی کہہ سکتا تھا یہ تو اوپر سے ارادے کا اظہار کیا ہے، پتہ نہیں اندر سے قربانی دینے کے لیے تیار بھی تھے یا نہیں تھے، اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسماعیل کو نیچے سے لٹانے تک، آنکھوں پر پٹی باندھنے اور چھری چلانے تک اس امتحان کو جاری رکھا، اور امتحان تب ختم ہوا آپ نے سمجھا کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے، دیکھا تو جبریل نے کمال دکھایا، حضرت اسماعیل کو نکال لیا، دمبے کو لٹا دیا، دمبا ذبح ہو چکا تھا۔ اب یہ دیکھیں اس درجے تک امتحان اللہ نے لیا ان سے، کیوں؟ تاکہ کوئی بندہ شک نہ کر سکے کہ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں جو وفاداریوں کے اور محبت کے دعوے کرتے ہیں یہ صرف لفظوں تک ہماری طرح محدود ہوتے ہیں، نہ، اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں جس قربانی کا عزم کرتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت درمیان میں آ جائے اللہ کے نبی کو اس ارادے سے باز نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے نبی پھر وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ آگ کے اندر جانے کا حکم ہوا، گئے، بیٹے کو چھوڑنے کا حکم ہوا تو چھوڑا، اور بھی ڈھیر سارے اللہ تعالیٰ نے آپ سے امتحانات لیے۔ ٹائم 1 منٹ اوپر ہو گیا، میری توجہ نہیں کی، عید کا طریقہ سماعت فرما لیجئے، توجہ ہے جی؟ نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے خدا کے، 2 رکعت